علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، ذکاوتی حص۔ ذکاوتی حص ہماری نیو جنریشن کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی علامات، وجوہات اس کے ہو جائے گی۔ وجوہات میں دو چیزیں ہیں، ایک موبائل ہے اور دوسرا والدین۔ والدین ہمارے جو ہیں مغربی ممالک کی طرح 18 سال، 20 سال، 25، 30 سال کی سے پہلے شادی نہیں کرتے بچوں کی، تو اس وجہ سے بھی کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا موبائل ہے۔ موبائل میں ہر طرح کا گندا غلیظ مواد دستیاب ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے جذبات میں تحریکات پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی تسکین کے لیے پھر انہیں مختلف قسم کے غلط طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بچے جو ہیں وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجوہات کے بعد میں اس کی کچھ خطرناک علامتیں ہیں جو جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب بار بار تحریکات پیدا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے دل متاثر ہوتا ہے۔ اس سے جب دل متاثر ہوتا ہے تو پورے جسم کا عضلاتی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عصبی نظام، بدھی نظام، تمام نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ مریض نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، مریض میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، مریض کو عورت کے نام سے ہی نفرت ہو جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ دن بہ دن مریض کمزور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ ہر وقت متفکر، ہر وقت پریشان، تنہائی پسند، مریض کو غصہ بھی بہت جلد آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ مریض کی ذہنی صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی اور خود اعتمادی کی، یہ تمام صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں۔ تو یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ہماری ابتدائی جو ہماری غلطیاں ہیں والدین کی طرف سے۔ سب سے پہلے تو والدین کو اسی پر توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، اس سے پہلے ان کی شادیاں کر دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان مصیبتوں کے لیے بچوں کو تیار رکھنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ ان کا عزیز دوستوں میں آسان سا مختصر سا علاج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مریض کا آپ نے ماحول چینج کرنا ہے، یا اسے کوئی ایسی مصروفیت میں ڈال دیں کہ اسے سوچنے کا، بیٹھنے کا، تنہائی کا اسے موقع ہی نہ ملے۔ اس کے بعد آپ نے مختصر سا میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، بہت مشہور ہے، صدیوں پرانا نسخہ چلا رہا ہے ہمارا۔ کشتہ کلی بھنگ شورے والا، پوٹاشیم برومائڈ، رال سفید، کشتہ زاج، افیون والا، یہ چاروں برابر وزن لے لیں، انتہائی باریک کر کے 500 mg کیپسول بھر لیں، صبح دوپہر شام دیں۔ جب کچھ فائدہ محسوس ہو، ہم اس نسخہ سے کر رہے ہیں احساسات میں کمی۔ جب احساسات کمزور ہوں گے، یعنی کہ حس کمزور ہوگی سب سے پہلے، تو پھر انشاءاللہ علاج بھی ہو جائے گا۔ اگر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حکماء انہیں عضلاتی اغذیہ، ادویہ استعمال کراتے ہیں، جس سے مریض کے تحریکات میں مزید تیزی آ جاتی ہے۔ وہ تیزی آنے کی وجہ سے تو پھر مریض اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ نے احساسات کو کنٹرول کرنا ہے، حس کو نارمل کرنا ہے۔ جب حس نارمل ہو جائے گی تو وہ خیالات بھی چینج ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دو چیزیں اور لے لیں، پوست ریٹھا اور سرما سیاہ۔
दोनों बराबर वजन बारीक करके मिर्च स्याह के दाने बराबर आपने गोलियां बना लें। खाने के बाद एक गोली सुबह एक शाम ये गोली देते रहें। अल्लाह के फजल करम से हिस्स भी कंट्रोल हो जाएगी और इस नामुराद और परेशान कन बीमारी का इलाज भी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरी मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करना कभी ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइंदा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।